Please subscribe to Mufti Tariq Online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بنت کلثوم سوال کرتی ہیں یو پی انڈیا سے کہ والدین اور بیوی میں زیادہ حق کس کا ہے؟ بیٹے کا زیادہ قریبی رشتہ کس کے ساتھ ہے، والدین کے ساتھ یا بیوی کے ساتھ؟ یعنی زیادہ توجہ والدین کی طرف ڈالے یا بیوی بچوں کی طرف؟ تو دیکھیں، حق تو والدین کا زیادہ ہے کیونکہ انہوں نے جنا ہے، ان کے احسانات بے شمار ہیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی۔ اور پھر توجہ بھی والدین ہی کی طرف زیادہ دینی ہے، یعنی والدین کو بیوی پر ترجیح دینی ہے۔ لیکن اس میں یہ اصول یاد رہے کہ شریعت نے والدین کے حق کی ادائیگی کا طریقہ تھوڑا مختلف رکھا ہے، اور بیوی کے حقوق کی ادائیگی کا انداز بھی مختلف ہے۔ یہ دونوں حقوق ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہیں، یہ دونوں حقوق ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ تو ہیں لیکن ایک دوسرے کے اپوزٹ نہیں ہیں، ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہیں کہ آپ ماں کا حق ادا کریں گے تو بیوی کا حق ضائع ہوگا، یا بیوی کا حق ادا کریں گے تو ماں کا حق ضائع ہوگا۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ بتاؤ بیٹے کا حق زیادہ ہے یا بیٹی کا، تو آپ جواب دیں گے بھائی دونوں کا حق برابر ہے، لیکن دونوں کے حقوق کی ادائیگی میں فرق ہے کہ بیٹے کو آپ کمانے کے قابل بناتے ہیں، اور بیٹی کا حق یہ ہے کہ اس کے لیے اچھا رشتہ تلاش کرتے ہیں۔ یعنی کہ انداز مختلف ہوتے ہیں کہ بھائی کا حق الگ طریقہ سے ادا کیا جاتا ہے، بہن کا حق علیحدہ طریقے سے ادا کیا جاتا ہے۔ تو اس میں بھی یہی ہے کہ والدین کا جو حق ادا کیا جائے گا وہ یہ کہ ان کو تکلیف سے بچایا جائے۔ باقی ٹائم زیادہ کس کو دیا جاتا ہے؟ وہ بیوی کو ہی دیا جاتا ہے نا، اس لیے کہ والدین کو آپ کے زیادہ ٹائم کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ کریم نے جو دل جوئی کے لیے پیدا کیا ہے وہ میاں بیوی کو ایک دوسرے کی دل جوئی کے لیے پیدا کیا ہے، تو وہ ایک دوسرے سے ٹائم مانگتے ہیں۔ ماں باپ زیادہ ٹائم نہیں مانگتے، آپ 24 گھنٹے میں تھوڑی دیر کے لیے بھی والدین کے ساتھ بیٹھ جائیں تو وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ وہ یہ نہیں چاہتے کہ ہر وقت چپک کے ہی رہو، ہر وقت ہمارے ساتھ ہی رہو۔ تو اس لیے اکثر لوگ اپنے والدین کو سفر پر اپنے ساتھ نہیں لے جاتے، گھومنے پھرنے اگر لے جاتے ہیں تو بیوی کو ہی لے جاتے ہیں، اس لیے کہ بیوی کے حقوق میں یہ چیز داخل ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، تو قرآن میں اللہ نے بیوی کو صاحبہ کہا ہے۔ صاحبہ کا معنی ہے ساتھ رہنے والی، تو ساتھ رہنے والی کیونکہ وائف ہے تو عام طور پر ٹائم بھی اس کو زیادہ دیا جاتا ہے، اور پھر اس میں والدین کی بھی حق تلفی نہیں ہے، کیونکہ والدین کو اولاد سے زیادہ ٹائم چاہیے بھی نہیں ہوتا۔ ہاں، اگر آپ بالکل ہی والدین کو ٹائم نہیں دے رہے، مسلسل نظر انداز کر رہے ہو تو یہ الگ بات ہے، اور یہ پھر ظلم کر رہے ہو۔ اسی طرح خرچہ جو ہے، کیونکہ والدین خرچہ کے محتاج نہیں ہوتے، اس لیے کہ آپ کے والد بھی کما رہے ہوتے ہیں جو اپنی وائف یعنی آپ کی ماں پہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں، تو لہٰذا آپ کے ذمہ یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی ماں پر خرچ کریں، کیونکہ وہ آپ کے والد کے ذمہ ہے اور وہ ان کو کھلا رہے ہوتے ہیں، یا پھر آپ کی والدہ کی پینشن آتی ہے۔ جبکہ بیوی کا خرچہ جو ہے وہ مرد کے کندھوں پر اللہ نے ڈالا ہے، تو اس لحاظ سے یہ ہو سکتا ہے کہ انسان اپنی ماں باپ کو نہ دے رہا ہو، اپنے بیوی بچوں کو کھلا رہا ہو، تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہاں، گناہ تب ہوگا جب ماں باپ کے کمانے کا کوئی ذریعہ نہ ہو، پھر ایسی صورت میں اگر آپ بیوی بچوں کو تو کھلا رہے ہو لیکن ماں باپ کو نہیں کھلا رہے تو آپ بہت بڑے گناہ گار ہیں۔ ایسے وقت میں آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ آپ دونوں یعنی بیوی بچوں کو بھی کھلائیں اور والدین کو بھی کھلائیں۔ کسی ایک کی وجہ سے کسی دوسرے کو آپ محروم نہیں کر سکتے، لیکن اگر آپ کے پاس آمدن کم ہے تو کوئی بات نہیں، اس کو ڈیوائیڈ کرو، جو ان کا حق ہے اس کو دو، جو دوسرے کا حق ہے اس کو دو۔ اب حقوق کیسے ہوئے؟
کہ وقت میں زوجہ کا حق زیادہ ہے اور پھر رات کا گزارنا بھی زوجہ کا حق ہے۔ آپ اگر ماں کے کمرے میں نہیں سوتے، آپ بیوی کے ساتھ سوتے ہو، اور ایسی صورت میں اگر آپ کی والدہ آپ کو طعنہ دیتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ تو میرے گھر میں آ کے سویا کر، تو بیگم کے ساتھ جا کے سو رہا ہے، تو ماں کا حق اگرچہ زیادہ ہے، لیکن اس صورت میں ماں کا یہ طعنہ غلط ہوگا، اس لیے کہ ماں کا حق اگرچہ زیادہ ہے لیکن یہ والا حق ماں کا سرے سے ہے ہی نہیں۔ یہ حق ماں کا نہیں ہے بلکہ اس کا ہے جو اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر، ماں باپ سے رخصتی کر کے آپ کے گھر میں آئی ہے۔ تو رات آپ کو اپنی بیوی کے ساتھ گزارنی پڑے گی۔ ہاں کبھی کبھار ہو جائے، جیسے ماں باپ کہتے ہیں کہ بہت دن ہو گئے آئے نہیں رہنے کے لیے، تو کچھ دن رہنے کے لیے آؤ نا، تو یہ الگ بات ہے، لیکن مستقل بیسس پر انسان کو زوجہ کے ساتھ رہنا پڑتا ہے، اور مستقل بیسس پر خرچہ بھی زوجہ کا انسان پر ہی ہے، چاہے وہ مالدار ہی کیوں نہ ہو، یعنی زوجہ مالدار ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی اس کا خرچ اس کے خامد پر ہوگا۔ والدین اگر مالدار ہیں تو پھر آپ پر والدین کا خرچہ لازم نہیں ہے، لیکن بیوی اگرچہ کروڑ پتی ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی اس کا خرچ شوہر کے ہی ذمہ ہے، کیونکہ وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر آپ کے گھر میں باؤنڈ ہوئی ہے، اس بیس پر کہ اب آپ نان نفقہ خرچہ پانی آپ ہی نے اٹھانا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پھر والدین کا حق زیادہ کیسے ہو گیا؟ ان کا حق زیادہ ایسے ہو گیا کہ جو والدین کے واجب حقوق آپ پر ہیں، ان کی حق تلفی اگر آپ نے کی تو آپ کو بہت زیادہ گناہ ہوگا۔ بیوی کے حقوق کی حق تلفی کی تو اس کا بھی گناہ تو ہوگا، لیکن اتنا نہیں ہوگا جتنا والدین کو ستانے کا گناہ ہوتا ہے۔ اس لیے والدین کے حق کو برتری حاصل ہے، اور مباح چیزوں میں والدین کا حق زیادہ ہے۔ مباح کا مطلب وہ کام جو آپ پر واجب نہیں ہے، اس میں بیوی ایک کام کا کہہ رہی ہے، والدین اس کے خلاف ہیں، تو پھر آپ نے والدین کے حکم کو ترجیح دینی ہے۔ مثال کے طور پر ہفتے کے دن ماں کہہ رہی ہے کہ بیٹا آج مجھے ذرا پارک گھما کے آؤ، میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، مجھے ڈاکٹر نے چہل قدمی کا کہا ہے۔ ادھر بیگم کہہ رہی ہے کہ نہیں، ہم تو ہفتے کے دن انوائٹڈ ہیں، ہفتے کے دن فلاں جگہ رشتہ داروں کے پاس جانا ہے۔ تو ایسی صورت میں پھر آپ پر ماں کے حکم کی پیروی کرنی ہوگی، اس لیے آپ نے ماں کی اس ضرورت کو مد نظر رکھنا ہے کہ اس کو پارک لے کر جائیں، واک کرا کے آئیں۔ بیگم سے بول دیں کہ میری ماں کی طبیعت خراب ہے، اس کو واک کرانا ضروری ہے، تو پھر آج آپ اپنے رشتہ داروں کی دعوت کو تھوڑی دیر کے لیے ملتوی کرا دیں۔ تو یہ مباح کام تھا، اس میں ماں کا حق زیادہ تھا، اس لیے ہمیں شریعت کو پڑھنا اور سمجھنا ہوگا اور اس پر عمل کرنا ہوگا۔ جب ہم شریعت پر عمل کریں گے تو دونوں جہانوں کی کامیابی اور کامرانی ملے گی، پریشانیاں اور غم اور تکلیفیں اور دکھ ختم ہوں گے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔